اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 سے ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کے احکام اور آداب بتائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب نودیا اذان دی جائے للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعے کے دن، فاسعوا تو تم دوڑو الی ذکر اللہ ذکر الہی کی طرف۔ اور جمعے کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن اہل ایمان والے اپنی بڑی بڑی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اسی دن تمام مخلوقات کی تخلیق مکمل ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کریشن کو اس دن کمپلیٹ کر دیا تھا۔ اور جیسے ہم آیات بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو یہ جمعے کا دن وہ 6 دنوں میں سے 6th ڈے ہے، 6واں دن ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا بھی گیا، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو یعنی جمعے کے دن دیکھیں کتنی بڑی بڑی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق مکمل کی ہے، جیسے زمین اور آسمان اور آدم علیہ السلام، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، یعنی ایک ایسا وقت ہے جس میں مومن اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ کون سا وقت ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ وقت ہے جب امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے تک کا جو درمیانی وقت ہے، یعنی جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر امام آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں سے وہ وقت شروع ہوتا ہے اور نماز کے ختم ہونے تک۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ یہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے کے وقت، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ تو ہمیں بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے جمعے کے دن کا، اور کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، کئی ایسی حاجتیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ گھڑی مل جائے، وہ ساعت مل جائے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کی اور کافی فضیلتیں ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں ان کو اس دن کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ اس سے بھٹک گئے۔ جیسے یہودیوں کو دیا گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن کو چوز کیا، اور عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے اتوار کے دن کو پسند کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جمعے کے دن کو منتخب کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دن کو چوز فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو مکمل فرما دیا تھا۔ یعنی اتنا امپورٹنٹ دن ہے یہ کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ساری کریشن کو کمپلیٹ کی تھی، اور یہی دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوز کیا، انتخاب کیا ہمارے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخر میں آنے والے ہیں، یعنی ہم سے پہلے کتنی ساری امتیں آئی، یہود ہے، نصارہ ہے، تو فرمایا کہ ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن روز قیامت سبقت کرنے والے ہوں گے، حالانکہ ان لوگوں کو کتاب ہم سے پہلی دی گئی تھی۔ پھر یہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض قرار دیا تھا، اس میں انہوں نے اختلاف کیا، تو اس دن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرما دی۔ تو دیکھیں کہ یہ لوگ ہم سے پہلے آئے ہیں، انہیں ہم سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں، لیکن قیامت والے دن ہم ان سے آگے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے سے بھٹکا دیا، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے دن کی ہدایت فرمائی ہے، بس اس کی تربیت اس طرح رکھی، اس کی ترتیب یعنی دیکھیں اس کا آرڈر سیکوینس اس طرح رکھا ہے کہ پہلے جمعہ آتا ہے، پھر ہفتہ، پھر اتوار۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے، جس طرح یعنی دنوں میں وہ ہم ان سے پہلے ہیں، تو قیامت میں بھی ہم ان سے پہلے ہوں گے اور یہ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ اور فرمایا اہل دنیا میں سے ہم بعد میں آنے والے ہیں، دنیا میں ہم سب سے بعد میں آنے والی امت ہے، مگر قیامت کے دن پہلے ہوں گے۔
اور تمام مخلوقات سے ہمارے بارے میں پہلے فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ساری مخلوق کھڑی ہوگی اور سب سے پہلے فیصلہ کس کا ہوگا؟ اس امت کا ہوگا، اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب جیسے ہم اس آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ جب یعنی جمعے کا دن ہو، اذان تم سن لو تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو تم دوڑو ذکر الہی کی طرف۔ دوڑنے کا کیا مطلب؟ یعنی تیز تیز چلنا یا پیروں سے تیز تیز چلنا، کیونکہ نماز میں تیز تیز چل کر آنے سے منع کر دیا گیا ہے اور سکینت اور وقار کے ساتھ آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب کہ تم دوڑو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خصوصی اہتمام کرو، کچھ خاص اہتمام کرو، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ تم اپنے دلوں سے اپنی نیت اور خشوع کے ساتھ جلدی کرو، اور اپنے دل اور عمل سے جلدی کرنا، یا پھر نماز کے لیے چل کر جانے کا حکم ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے کچھ لوگوں کی آوازوں کو سنا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے نماز کے لیے جلدی کی ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نہ کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکینت کو اختیار کرو، اور جو حصہ پا لو، یعنی جو نماز کا تمہیں حصہ ملے اسے پڑھ لو، اور جو تم سے نکل جائے اسے پورا کر لو، یعنی جتنی نماز تمہیں ملے اتنی پڑھ لو اور بعد میں باقی کی پڑھ لینا۔ تو یہ اصل صحیح طریقہ ہے، اور کئی لوگوں کو یہ نہیں پتہ۔ جب وہ اقامت کی آواز سنتے ہیں تو اس طرح بے تحاشا دوڑ لگاتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ مسجد کی طرف نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو آرام سے جانا ہے، تیز تیز چلتے ہوئے نہیں جانا ہے، بلکہ سکینت کے ساتھ، سکینت کو اختیار کر کے بڑے سکون کے ساتھ جانا ہے نماز کی طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو غسل کر لے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہر بالغ کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور اسے بھی صحیح البخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہر 7 دنوں میں ایک بار غسل کرے اور اپنے سر اور جسم کو دھوئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہائے دھوئے، جلدی سے چلا جائے، پیدل جائے اور سواری استعمال نہ کرے، اور امام سے قریب ہو کر بیٹھے، خاموشی سے سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے، یعنی کوئی بیکار کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے اس حدیث کو، یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے جمعے کے دن میں کہ اس کا اتنا اہتمام کرنا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، جیسے بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن غسل جنابت کی مانند خوب اہتمام سے غسل کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے گیا، تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو اس کے بعد والی گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو اس نے گویا سینگوں والا مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کا صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ بس جب امام خطبے کے لیے گھر سے نکل کر آئے تو فرشتے مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں، اور وہ جو رجسٹر ان کے پاس تھا جس میں وہ سب کے نام لکھ رہے تھے، تو وہ رجسٹر بھی بند کر کے فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کو، یا اپنے بیٹے ہیں ان کو اس کی فضیلت بتائیں، تاکہ ان میں بھی جمعے کا شوق ہو اور وہ پہلی گھڑی میں جائیں، مسجد جلد سے جلد جائے۔ اکثر آپ دیکھیں کہ بعض لوگ تو اتنی تاخیر کر کے نماز کے لیے جاتے ہیں کہ خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اتنی دیر سے جاتے ہیں، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ جو پہلی گھڑی میں پہنچ گیا گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا، اتنا زیادہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔
تو کیوں یہ اجر و ثواب سے محروم رہیں؟ کوشش کرنا چاہیے کہ اس دن کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اگر موجود ہو تو اہل خانہ یعنی گھر والوں کی خوشبو استعمال کرے، اچھے کپڑے پہنے، پھر گھر سے نکل کر مسجد میں جائے، چاہے تو نماز ادا کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی اب اندر جا رہے ہیں کسی کو دھکا دے رہے ہیں، کسی کو پھلانگ کے جا رہے ہیں، اس طرح نہیں، کسی کو تکلیف نہ دے، پھر جب امام آ جائے تو خاموشی سے بیٹھ جائیں حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو جائے، تو یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو جب خطبہ شروع ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اس وقت پہ نہ ہم کسی کو سلام کر سکتے ہیں، نہ سلام کا جواب دینا ہے، یہاں تک کہ اگر دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ خاموش رہو، خطبہ سنو، یہ بھی نہیں کرنا ہے، اتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کوئی بات چیت نہیں کرنا۔ اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ساتھ والے کو سلام بھی کرتے ہیں، حال چال بھی پوچھ لیتے ہیں، فون بھی نکال کے دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو نہیں، خاص اہتمام کرنا ہے۔ تو گھر والوں کو اس کی تعلیمات دیں، بتائیں کہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو خاموشی سے بیٹھ کر سننا ہے، کوئی حرکت نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، بس خاموشی کے ساتھ اس کو سننا ہے، تو پھر یہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا خوب ہو اگر تم میں سے ہر ایک اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے دن کے لیے 2 کپڑے خرید لے۔ اسے سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اس وقت پہ اتنے زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور وہی کپڑے جس میں یہ کاروبار کر رہے، کوئی کام کاج کر رہے ہیں، تو اسی کپڑوں کے ساتھ نماز کے لیے آنا جس میں پسینے کی بدبو ہے یا اس طرح، تو کہا کہ خاص طور پہ جمعے کی نماز کے لیے الگ سے کپڑے خرید لیں تاکہ جب آئیں تو پاک صاف کپڑے ہو، اس میں کوئی بدبو نہ ہو۔ اب جمعے کے دن کا دوسرا احکام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی ذکر یعنی نماز کے لیے اب جلدی کرو۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، یعنی نہ انسان بیچ سکتا ہے نہ دوسرا انسان اس سے خرید سکتا ہے۔ اور کیا حالات ہیں آپ دیکھ لیں، اذان بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی شروع ہو جاتی ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہے، اور لوگ دیکھیں پھر بھی بیچنے میں ہیں اور کچھ لوگ خریدنے میں ہیں۔ تو نہ ہی خریدنا ہے نہ بیچنا ہے، اس وقت پہ بالکل سٹاپ کر دینا ہے، کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ تمہیں لگتا ہے شاید اگر تم اس وقت پہ اپنا کاروبار بند کر دو گے تھوڑی دیر کے لیے تو شاید تمہارا نقصان ہوگا، تمہاری روزی روٹی کم ہو جائے گی، لیکن اگر تم سمجھو، اگر تمہارے پاس علم ہو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، یعنی اس میں تمہارے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، بہتری ہے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ہو چکی، یعنی جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب تم نماز پڑھ لو تو کیا کرنے کا حکم ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَانْتَشِرُوا، تو اب تم کیا کرو، اب نماز تم نے ادا کر دی تو اب تم پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، اب تم باہر نکلو، پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اب تم جمعہ کی نماز ادا کر چکے ہو تو اپنا کاروبار، اپنی تجارت، جو کچھ بھی ہے تم اب اس میں مصروف ہو جاؤ، اب تمہیں اجازت ہے، اب تمہیں منع نہیں کیا گیا۔ تو اس میں ایک بات ہمیں یہ سمجھنے والی ہے کہ جمعے کے دن سارے دن کاروبار بند کرنے کا حکم نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ صبح سے لے کے پورا جمعے کا دن سارا کاروبار بند رکھ رہے ہیں، صرف نماز کے وقت ایسا کرنا ضروری ہے کہ جب اذان سن لیں اور پھر جب تک نماز پوری اس کی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک کوئی خرید و فروخت نہیں کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کثیراً، کثرت سے، لعلکم، شاید کہ تم تفلحون، فلاح پاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، یا یہ نہیں کہ جب دل چاہا کر لو، تھوڑا سا کر لو، نہیں، کثرت سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو تم یاد کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی خریدتے ہوئے بھی اور بیچتے وقت بھی۔
لیتے وقت بھی اور دیتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اور دنیا ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے اور آخرت میں تمہارے لیے پھر کوئی نفع نہ ہو۔ تو اس لین دین میں، تجارت میں بھی، خرید و فروخت میں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، غافل نہیں رہنا ہے۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا جب تک، یعنی کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور دوسری حدیث میں بھی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جو بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کے لیے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 لاکھ برائیاں مٹا دیتا ہے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ دعائیں جس کی واقعی فضیلت بتائی گئی ہے، جس پہ اتنا بڑا اجر و ثواب بتایا گیا ہے، یہ دعائیں، یہ وظیفے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ وظیفے ہم بہت پڑھتے ہیں جن میں لاکھ مرتبہ پتہ نہیں اتنی مشکل وظیفے ہم پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اور یہ بالکل آسان سی دعا بتائی گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو اب سے انشاءاللہ جب بھی کوئی بازار یا مال میں جائیں تو اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج کتنے لوگ جابس کی وجہ سے، یا بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ انہیں اسکول میں اجازت نہیں دی جاتی، ان کی جمعہ کی نماز رہ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ جو لوگ مسلسل جمعے کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ایسے دل جس پہ مہر لگ جائے تو وہ تو پھر کوئی نصیحت ان کو اثر ہی نہیں کرتی، وہ غافل ہو جاتے ہیں، نہ تو پھر دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے ایسے کوئی اسکولز میں ہیں جہاں ان کو جمعے کی نماز ادا کرنے نہیں دی جاتی، تو کوئی دوسرے ایسے اسکول ڈھونڈیں، ضرور آپ کو مل جائیں گے جہاں وہ آسانی سے اپنی جمعہ کی نماز ادا کر سکیں۔ اور جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود بھیجو۔ تو آپ یہ بھی دیکھ لیں، اتنے کتابیں ملتے ہیں بازار میں جس میں پتہ نہیں اتنے قسم کے اس میں درود ہے، درود تاج، درود لکھی، درود ماہی، پتہ نہیں اتنے سارے، لیکن جو صحیح درود ہے وہ درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور تشہد میں ہم جو پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے ہونٹوں اور برکت والی زبان سے ان الفاظ کو ادا فرمائے، اور یہی درود آپ نے صحابہ اکرام کو بھی ان کی تعلیم دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس درود کے مقابلے میں کوئی اور درود پڑھنا جس کی تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، جس کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلے، جو خود لوگوں نے بنا لی ہے، تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ ایک اور سوال اپنے آپ سے کریں، ذرا غور کریں کہ یہ جو خود بنائے ہوئے جو درود ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ محترم ہے، زیادہ ان کی ہمارے یعنی زندگیوں میں فضیلت ہے اس سے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، اس سے جو اللہ نے ہمیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، اس سے زیادہ یہ محترم ہو گئے۔ جس دن ہم یہ باتوں کو سمجھ جائیں گے تو اس دن ہمیں سنتوں پہ چلنا اور بدعت سے رکنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے، وہ درود میں بھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کر رہے ہیں،
تو کس کا آپ درود لینا چاہتے ہیں؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یا وہ جو لوگوں نے خود بنائے ہیں؟ اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کس کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ چلیں لاسٹ آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں، اور آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کب کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور وہاں پر اسی وقت ایک قافلہ آ گیا۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے کہ کہیں سامان ختم نہ ہو جائے، اور صرف مسجد میں کتنے 12 لوگ مسجد میں رہ گئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، یعنی خطبہ نہیں سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے، آپ کے خطبے کو چھوڑ کر درمیان میں وہ چلے جاتے ہیں۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب خطبہ دیا جائے تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ، کہہ دیں کہ جو چیز اللہ کے یہاں ہے، خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، وہ تماشا اور سامان تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی بہتر کس طرح؟ یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب ہے، اور جس طرح تم دوڑ کے مسجد سے باہر بھاگے ہو، خطبہ چھوڑ کر بھاگے ہو کہ کہیں یہ روزی تم سے نہ چھوٹ جائے، یہ تجارت تمہارے سے نہ یعنی ختم ہو جائے، تجارت کا سامان خرید و فروخت کا، تو واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرو، اس کی اطاعت کرو، اسی کی طرف وسیلہ پکڑو۔ اس کی جب اطاعت کریں گے تو یہی تو پھر رزق کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے جو ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے دلوں میں ڈال دے، روزی کا کتنا ڈر ہے کہ روزی کے لیے نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، روزی کے لیے جاب کے لیے بہت ساری عبادات چھوٹتی ہیں، نہ قرآن پڑھنے کا وقت، نہ کوئی اور عبادت کرنے کا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ چیزوں سے نہیں، اللہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ انسان کو اپنی محنت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جاب، اپنی ڈگری پہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پہ یہ یقین رکھیں کہ وہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو کس طرح یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ تو سب چھوڑ کر بھاگے مسجد سے کہ کہیں یہ سامان ختم نہ ہو جائے، کہیں یہ روزی ہمارے ہاتھوں سے نہ چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ روزی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں میں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں۔ اللہ کا شکر و احسان ہے، الحمدللہ ہم نے ایک اور سورے کو مکمل کیا، اور اس میں عمل کی باتیں ضرور نکالیے گا تاکہ اس سورے سے کچھ تو ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے۔ ہر کوئی دیکھیں کہ ایک عمل کی کوئی بات نکالیں اور کوشش کریں کہ پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔